سن 1187 وہ سال جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تقریباً 88 سال پہلے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ صلیبی افواج نے شہر پر قبضہ کیا۔ تاریخ کے صفحات خون سے بھر گئے۔ ہزاروں بے گناہ لوگ قتل کر دیے گئے۔ گلیاں خاموش ہو گئیں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسا زخم رہ گیا۔ جو وقت کے ساتھ بھی نہ بھر سکا، لیکن تاریخ کے افق پر ایک ایسا نام ابھر رہا۔ جو اس زخم کا جواب بننے والا تھا، وہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک عظیم حکمت عملی رکھنے والے سپہ سالار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بیت المقدس Jerusalem remained a beacon for three faiths, a city coveted by empires. راست فتح کرنا آسان نہیں۔ شہر کے گرد مضبوط دیواریں تھیں اور صلیبی ریاستیں اب بھی طاقت رکھتیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ مصر، شام اور ارد گرد کے علاقوں کو ایک پرچم کے نیچے جمع۔ کیونکہ وہ جانتے تھے تقسیم شدہ قوم کبھی بڑی فتح حاصل نہیں کرتی۔ جب مسلمان متحد ہوئے تو صلاح الدین نے اگلے مرحلے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کا مقصد سیدھا بیت المقدس پر حملہ کرنا نہیں تھا۔ پہلے دشمن کی طاقت توڑنا ضروری تھا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے صلیبی افواج کو ایک ایسے میدان میں لانے کا منصوبہ دشمن خود اپنی کمزوری بن جائے۔ پھر وہ وقت آیا۔ ہزاروں صلیبی سپاہی میدان میں نکلے۔ بھاری زرہیں، گھوڑے، جنگی جھنڈے اور طاقت کا غرور ان کے ساتھ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک اور فتح حاصل کر لیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے صلاح الدین کی جنگ صرف تلوار سے نہیں، عقل سے بھی لڑی جاتی تھی۔ صلاح الدین نے راستے میں پانی کے تمام اہم ذرائع پر قبضہ کیا۔ For the armies of the Levant, control of the desert watering holes was everything. صحرا کی گرمی بڑھ رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ سپاہی تھکنے لگے تھے۔ گھوڑے کمزور پڑ رہے تھے۔ اور آہستہ آہستہ دشمن کی طاقت ٹوٹنے لگی۔ پھر وہ تاریخی دن 4 جولائی 1187۔ بیٹا اب ہٹین شروع ہو چکی تھی۔ چاروں طرف شور تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں۔
تیر آسمان میں اڑ رہے تھے، We charge now! لیکن صلاح الدین جلد بازی نہیں کر رہے تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے صحیح لمحے کا۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ میدان کے ارد گرد خشک گھاس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ اور دھواں پھیلنے لگا، شدید گرمی، شدید دھواں اور ناقابل برداشت پیاس، یہ سب صلیبی فوج کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ I can't breathe! Hold the line, brothers. اور پھر صلاح الدین نے فیصلہ کن حملہ Allahu کر Akbar. Charge! مسلمان فوج چاروں طرف سے آگے بڑھی، گھوڑے میدان میں دوڑنے لگے، سپاہی نعرے بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ For the glory of Islam. Allahu Akbar. صلیبی صفیں ٹوٹنے لگیں، کچھ بھاگنے لگے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ میدان میں گر گئے۔ Fall back! Fall back! We're overrun. Push them back to the river. چند گھنٹوں میں سب ختم ہو چکا تھا، مگر یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ بیت المقدس تک پہنچنے کا دروازہ تھا۔ اس عظیم کامیابی کے بعد صلاح الدین نے ایک ایک کر کے صلیبی علاقوں کو واپس لینا شروع کیا۔ Jerusalem. Charge! شہر فتح ہوتے گئے، قلعے گرتے گئے اور دشمن کمزور پڑتا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا برسوں سے انتظار تھا، بیت المقدس۔ At the dawn of the 12th century, Jerusalem remained a ستمبر 1187 میں صلاح الدین شہر کے قریب پہنچے۔ شہر کے گرد عظیم دیواریں تھیں، اندر موجود فوج جانتی تھی اگر یہ شہر گر گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ محاصرہ شروع ہوا۔ منجنیقیں نصب کی گئیں، بڑے پتھر دیواروں کی طرف پھینکے جانے Saladin's لگے۔ forces unleashed the full might of their siege engines. The year is 1187, and Jerusalem is facing an assault unlike any before. تیروں کی بارش ہونے لگی، دن گزرتے گئے، لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ آہستہ آہستہ شہر کی دیواریں کمزور پڑنے Step لگیں۔ forward. For Jerusalem. اندر موجود فوج سمجھ چکی تھی۔ زیادہ دیر مزاحمت ممکن نہیں، بالآخر مذاکرات شروع ہوئے۔ Parley ends at sunset. Yield the castle, Baron, or face the consequences. We will consider your proposal. شہر والوں کو خوف تھا کہ شاید اب وہی ہوگا جو برسوں پہلے ہوا تھا، خون، انتقام، تباہی۔ مگر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے انتقام کے بجائے رحم کا انتخاب کیا، عورتوں، بچوں اور عام شہریوں کو محفوظ راستہ دیا۔ بہت سے قیدی آزاد کیے گئے اور انصاف کو طاقت پر ترجیح دی گئی۔ پھر وہ دن آیا، 2 اکتوبر 1187۔ بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ برسوں بعد شہر میں اذان کی آواز دوبارہ گونجی۔ Allahu Akbar! Allahu Akbar! لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دعائیں تھیں، خوشی تھی۔ صلاح الدین نے صرف ایک شہر فتح نہیں کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ اصل عظمت صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ فتح کے بعد انسانیت دکھانے میں بھی ہوتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے
کہ صدیوں بعد بھی دنیا صلاح الدین ایوبی کو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ عظیم کردار کے مالک انسان کے طور پر یاد کرتی